بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑی کوئی دلچسپ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور یہ ڈیولپمنٹس ہیں حکومت پاکستان مطلب کہہ لیجیے، اگر اس کو آسان لفظ میں کہنا ہو تو حکومت پاکستان بمقابلہ شہباز شریف۔ اب یہ ڈیولپمنٹس کیا ہیں، اس کو اگر ہم سم اپ کر لیں تاکہ آج کے پروگرام کی ڈیبیٹ بھی اس پہ بیس کر رہی ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں انشاءاللہ عمر شریف صاحب کی اہلیہ اب آپ کو ساری اپڈیٹ بھی بتا دیں گے کہ اب تک صورتحال کہاں تک پہنچی ہے اور ان کی اہلیت ان کے ساتھ سفر کر رہی ہیں، ان سے بھی بات کر لیں گے کوئکلی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے میری بات بھی ہوئی تو آپ تک پہنچا بھی دیں گے کہ کیا سارے کا سارا معاملہ ہے کہ ابھی اس وقت کیا صورتحال ہے جس میں پروگرام کے آغاز میں اور بیشتر حصے میں بات کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ صاحب کہ قصہ مختصر کہ آپ جانتے ہیں حکومت پاکستان کا نیریٹو ہے کہ مسلم لیگ نون بھی کرپٹ ہے اور پیپلز پارٹی بھی کرپٹ ہے، نواز شریف بھی چور ہے، آصف زرداری ڈکیت ہے، یہ سارے کے سارے ان کے الفاظ اور وہ سب آپ کے ذہن میں۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان شہباز شریف صاحب کے خلاف، باقی لوگوں کے خلاف بھی، لیکن ابھی آج کا پروگرام چونکہ اس متعلق ہے، شہباز شریف صاحب کے خلاف سرٹن کیسز کا دعویٰ کرتی ہے۔ شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں فلو چارٹس بنا کے دکھاتے ہیں کہ جناب دیکھیے کیسے کون سا پاپڑ والا تو کون سا فالودہ والا کس اکاؤنٹ میں کس ملازم کے نام پہ اتنے روپے گئے، منی لانڈرنگ کی گئی، لوٹا ہوا پیسہ، کک بیک کا پیسہ، یہاں سے پیسہ وہاں سے پیسہ، لوٹ کے پیسہ جو ہے یہاں سے گھمایا وہاں سے گھمایا، برطانیہ لفظ بڑا ہے مجھے، برطانیہ گیا پیسہ، برطانیہ سے گھوم کے پیسہ واپس آیا، یہ ہوا وہ ہوا، اور وہ سارے کیسز اپنی جگہ چل رہے ہیں، ریفرنسز دائر ہیں شہباز شریف صاحب کی، ان میں ضمانت بھی ہوئی ہے۔ تو یہ تو قصہ چل رہا تھا ایک طرف۔ دوسری طرف کیا معاملہ ہوا؟ وہ یہ ہوا برطانیہ کا ادارہ ہے نیشنل کرائم ایجنسی، یہ معمول کے نہیں بلکہ ذرا جو بڑے کیسز ہوتے ہیں یہ ان کیسز سے ڈیل کرتا ہے نیشنل کرائم ایجنسی۔ اس نیشنل کرائم ایجنسی نے، برطانیہ کی جو ایجنسی ہے، اس نے برطانیہ کی ہی ایک عدالت سے ایک احکامات لے کر، یعنی خلاصہ ہے، ظاہر ہے مینوان نہیں بتا رہا میں، خلاصہ یہ آج سے تقریباً دو سال پہلے 2019 میں برطانیہ کی ہی متعلقہ عدالت سے اس بات کی اجازت لے لی، جو کہ برطانیہ میں بڑی بات ہوتی ہے، کہ ہم سلیمان شہباز صاحب کے اور ان کے وکیل بھی ہیں ذوالفقار، ان کے اکاؤنٹ کو فریز کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی یعنی برطانیہ میں خاص طور پہ، کیونکہ جب آپ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں ایک دفعہ فریز کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی تو یعنی اس کا جو روزمرہ کا گزارا ہے وہ بند ہو سکتا ہے نا اپیرنٹلی، اگر ایک بندے کے سارے پیسے کے اکاؤنٹ میں اور اکاؤنٹ فریز ہو گیا تو ایک بڑا اقدام ہے۔ بہرحال تو ایسا اسی وقت ہوتا ہے جب اس ایجنسی کے پاس اس بات کو یقین کرنے کی ویلڈ ریزن ہو کہ بھائی یہ کچھ گڑبڑ ہے، اس میں پروسیڈز آف کرائم آ رہے ہیں، منی لانڈرنگ سے آ رہا ہے، لوٹا ہوا پیسہ آ رہا ہے، کچھ چوری چکاری، کچھ دو نمبری ہے، تبھی وہ ایجنسی اس بات کو متعلقہ عدالت کے پاس لے کر جاتی ہے کہ صاحب آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم یہ اکاؤنٹ فریز کریں۔ وہ جاتے ہیں عدالت کے پاس اور ان کو آرڈر ملتا ہے اور نتیجتاً اکاؤنٹ فریز ہو جاتا ہے برطانیہ میں سلیمان شہباز صاحب کا۔ ان کو اجازت ملتی ہے 2 سال کے لیے۔ آج سے کچھ دنوں پہلے وہی نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے انہی اکاؤنٹس میں اگر وہ چاہتی، بلکہ چونکہ یہ 2 سال کی مدت پوری ہونے والی تھی، اگر وہ چاہتی تو اس میں مزید ایکسٹینشن کی درخواست بھی دے سکتی تھی کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹ آپ مزید کچھ عرصے کے لیے فریز رکھیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی۔ اور ہوتا کیا ہے، سلیمان شہباز صاحب کا جو اکاؤنٹ تھا جو منجمد ہوا تھا نیشنل کرائم ایجنسی کی درخواست پر، وہ بحال ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کو پاکستان مسلم لیگ نون اپنی وکٹری گردانتی ہے، اور اپنی وکٹری وہ یوں گردانتی ہے کہ کچھ اویلیبل ریکارڈ اور کچھ ذرائع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ ساری کی ساری چیزیں لے لیں اور یہ اکاؤنٹ فریز کر لیے، اس کے بعد ظاہر انہوں نے اکاؤنٹ کیوں فریز کیے تھے؟ اس لیے نا کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ بھائی یہ اس اکاؤنٹ میں جو پیسہ ہے یہ 2 نمبری ہے، یا منی لانڈرنگ ہے، یا چیٹ ہے، فراڈ ہے، فلاں ہے والا۔ تو انہوں نے 2 سالوں میں سب کھول لیا، سب کھود لگا لیا کہ بھائی یہ سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے ہیں، اور انہوں نے اس میں اگین گورنمنٹ اس کی نفی کرتی ہے لیکن کچھ ذرائع بتاتے ہیں اور کہ شہباز شریف صاحب اور سلیمان شہباز دونوں کے سارے اکاؤنٹ سب کھول کے دیکھ لیے کہ بھائی اس میں کیا پیسہ کہاں سے کب کیوں کیسے آیا، کدھر گیا، منی لانڈرنگ کا کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، سب کچھ۔ اب مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ بھائی جان اس کا مطلب یہ طے ہو گیا نا کہ وہ نیشنل کرائم ایجنسی اس بات پر کنونس ہو گئی کہ اکاؤنٹ میں کوئی منی لانڈرنگ کا یا 2 نمبری کا پیسہ نہیں ہے، تبھی تو انہوں نے اس کو مزید فریز کرنے کی نہ صرف ایک استدعا نہیں کی بلکہ ایک اکاؤنٹ کا جو منجمد ہونا تھا وہ ختم ہو گیا اور اکاؤنٹ بحال ہو گئے۔ اور پھر ڈاکیومنٹ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی باقاعدہ پاکستان کی جو ایسڈ ریکوری یونٹ ہے جو عمران خان صاحب نے بنایا، شہزاد اکبر صاحب اس کے ہیڈ ہیں اور نام سے ہی ظاہر ہے کہ کس مقصد کے لیے بنا تھا، اور نیب کے عہدیداروں سے باقاعدہ اس میں ملاقات بھی کرتی ہے، یہ آن ریکارڈ ہے۔ اب اس میں موقف الگ الگ ہیں۔ حکومت کہتی ہے جناب نیب کے جو عہدیدار ملے تھے وہ صرف اس ملاقات کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ برطانیہ فلاں کام سے گئے تھے، ہاں ملاقات ہو گئی تھی۔ نون لیگ کہتی ہے نہیں صاحب یہ تو ملاقات میں بتانے گئے تھے کہ دیکھو یہ اتنی ساری چوری چکاری ہے، آپ کیس چلائیں آگے کریں۔ نون لیگ کہتی ہے، شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی کہ نیب اور یہ
ایسٹ ریکوری یونٹ, شہزاد اکبر صاحب, ان سب کے کہنے پر ہی تو ایک کیس انیشیٹ ہوا. گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے نہیں جی ایسا نہیں ہے, انہوں نے کیس شروع کیا تھا, ہم سے بھی مدد مانگی, ہم نے بھی دے دیا. جو بھی ہے اس میں حقیقت جو بھی ہے اس ڈیٹیل میں جائے بغیر یہ طے ہے کہ اس حوالے سے نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کی متعلقہ اداروں سے نہ صرف یہ کہ ان کا رابطہ ہوا, بلکہ نہ صرف کہ خطوں کی کتابت ہوئی, بلکہ اپنے طور پہ شواہد بھی فراہم کیے گئے. تو نون لیگ اس بات کو اپنی وکٹری گردانتی ہے کہ پاکستان کی متعلقہ جو ایجنسیز ہیں, یہ ایسٹ ریکوری یونٹ وغیرہ سب, ان کے پاس بھی جو کچھ تھا ہمارے پاس, ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے پاس ہمارے خلاف کریڈیبل شواہد ہوں, برطانیہ کا ادارہ ان سے مانگ رہا ہو اور وہ نہ دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو انہوں نے سب کچھ دے دیا ہوگا, لیکن اس سب کچھ کو دیکھنے کے باوجود بھی آج یہ اس نتیجے پر پہنچی نیشنل کرائم ایجنسی کے اکاؤنٹس کو بحال کر دیا جائے. یہ بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے, اور اس سے کیا کیا اخذ ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ انتہائی معزز مہمانان گرامی تشریف فرمائیں. منسٹر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں, چائے یا کافی کا ایک سپ لیتے ہوئے. اسلام آباد کا موسم میرا خیال ہے اب ذرا ٹھنڈا ہو گیا ہوگا. ہمارا کراچی میں تو, ہم کراچی میں کہتے ہیں دو موسم ہوتے ہیں, یا گرمی ہوتی ہے یا شدید گرمی ہوتی ہے, تو یہاں تو بس وہی حال ہے. علی محمد خان صاحب تشریف فرمائیں, اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. سر بہت شکریہ, بہت نوازش, وقت دینے کا شکریہ. شہباز شریف صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں, اسپوکس مین ہیں, جو کہ آج ساتھ بھی تھے شہباز شریف صاحب کے اس پریس کانفرنس کے دوران. جناب ملک احمد خان صاحب, ملک صاحب بہت شکریہ. ملک صاحب میں بی ان موڈ ٹو سیلیبریٹ ٹوڈے ان دی کانٹیکسٹ آف پریس کانفرنس, یا جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ. اینڈ آئی ایم ریئلی انٹرسٹڈ ٹو نو کہ اس ساری صورتحال کو پاکستان پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے, کہ چونکہ ان کے بھی نون سے تعلقات کو زیادہ اچھے تو نہیں چل رہے, پی ٹی آئی سے تو بالکل بھی اچھے نہیں ہیں, تو یہ کیا ہے, نون پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ اس معاملے میں کس کا موقف حقیقت سے قریب تر ہے یا کیا ہے. تو سینئر رہنما سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب فیصل کریم کنڈی صاحب سے تشریف فرمائے. میں تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. سر ٹو اسٹارٹ وتھ ملک احمد خان صاحب, جس طرح میں نے کہا ابھی ہم اس ڈیٹیل, سوری علی محمد خان صاحب, اگر ملک صاحب اجازت دیں تو میں علی صاحب سے اسٹارٹ کروں گورنمنٹ سے, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. کہ علی محمد, نام ذرا ملتے ہوتے میں کنفیوز ہو گیا تھوڑا سا. علی محمد خان صاحب اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاتے اس بحث میں کہ جناب کیا گورنمنٹ آف پاکستان کے کہنے پر انکوائری شروع ہوئی یا نہیں ہوئی, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. کیا آپ کے لیے یہ بات قابل فکر نہیں بھی, قابل افسوس نہیں بھی, تو قابل حیرت نہیں ہے کہ برطانیہ کی ایک ایجنسی 2 سال تک ایک اکاؤنٹ فریز رکھتی ہے, سب کچھ چھان مار لیتی ہے, اور اس کے بعد نہ صرف کہ کنوکٹ نہیں کرتی بلکہ اکاؤنٹ کو بحال کر دیتی ہے, اور الزام منی لانڈرنگ کا بھی ہوتا ہے اس میں, جو کہ آپ کی پلی ہے کہ شہباز شریف نے کی ہے برطانیہ میں. تو یہ آپ کے لیے حیرت والی بات نہیں ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ بادامی صاحب, اور جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی بات کی, اور پروگرام سے پہلے بھی میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھی بھی ہیں, اور آپ کے ساتھ تو پروگرام کو ہوسٹ بھی کرتے تھے, اور انشاءاللہ پھر کریں گے. عمر شریف بھائی کے لیے دعا ہے, پوری قوم سے میری استدعا ہے کہ عمر شریف بھائی کے لیے آپ دعا کریں. ابھی انضمام صاحب سنائے ریکور ہو گئے ہیں, ان کا ہارٹ کا جو ہوا تھا انجیوپلاسٹی, تو اللہ ان کو بھی صحت دے. لیکن عمر شریف بھائی چونکہ زیادہ بیمار ہیں, اور میں آپ کو پروگرام سے پہلے بھی بات کی کہ عمر بھائی کی سب سے جو مجھے چیز پسند تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی وہ بات کرتے تھے اسٹیج شوز میں, ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی بات کی, اور پاکستان کی بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نے ہمیشہ آنسو یا ان میں جذبات جو ہے وہ دیکھے. انشاءاللہ عمر بھائی واپس آئیں گے اور دوبارہ آپ کے اور ہمارے بیچ میں ہوں گے. الہ آمین, الہ آمین, انشاءاللہ. وسیم بھائی آمین آمین انشاءاللہ. وسیم بھائی یہ جو آپ نے ایشو بیان کیا ہے, دیکھیں میں بلنٹلی آپ کو کہوں گا کہ یعنی کہ جو ہمارا کلیم ہے, یہ جو ابھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہمارے کلیم سے کم از کم مطابقت نہیں رکھتی. تو میں آپ سے کوئی منافقت نہیں کروں گا کہ ہمیں کوئی بڑی خوشی ہوئی ہے. یہ ظاہر ہے کہ ہمارا کلیم ابھی تک وہیں پہ موجود ہے, جو ٹی ٹیز کی کا ایک سکینڈل شہباز صاحب کے خلاف ہے. بلکہ سر آپ کی بڑی اچھی بات ہے, آپ جو بات سمجھتے ہیں وہی کہتے بھی ہیں, تو آپ کو ذرا جو میں نے لفظ استعمال کیا, حیرت بھی ہوئی کہ یار یہ کیا, یار یہ کیسے, یہ سرپرائز. دیکھیں حیرت تو مجھے اب یہ والا لفظ میں نہیں یوز کروں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایز اے وکیل میں سمجھتا ہوں کہ جس کیس کی آپ پیروی نہ کریں, یا چونکہ وہ ملک سے بھی باہر ہے, اور این سی اے جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی جو یو کے کا ہے, وہ پاکستان کے نیچے کسی صورت نہیں آتا. اور تیسرا یہ کہ جو محترم بیرسٹر شہزاد صاحب نے جو اس پہ ٹویٹس بھی کی ہیں, انہوں نے بتایا بھی ہے کہ جو ان کی ایسٹ فریزنگ تھی, اکاؤنٹ فریزنگ بیسیکلی سلیمان صاحب کی جو ہے وہ اے آر یو کی ریکویسٹ پہ یا نیب کی ریکویسٹ پہ یا اے سی اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کی ریکویسٹ وغیرہ پہ نہیں تھی, وہ ان کی اپنی ایک ڈیولپمنٹ تھی. اب مجھے یہ نہیں آئیڈیا, یا ہمیں یہ نہیں آئیڈیا کہ این سی اے نے کس لیول پہ وہاں انویسٹیگیشن کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی ذہن میں رکھیں, 2 باتیں ہیں کہ میجسٹریٹ وہاں
انہوں نے ایز اے جوڈیشل آفیسر فیصلہ نہیں کیا, انہوں نے ایز ایگزیکٹو آفیسر فیصلہ کیا ہے. ایک ایگزیکٹو فیصلہ کیا ہے, کیس ابھی میرٹس پہ ڈسمس جو ہے وہ نہیں ہوا. یہ کسی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے, ایک ایگزیکٹو فیصلہ ہے کہ اب انہوں نے مزید اس کی فریزنگ جو ہے وہ نہیں کرنی, تو اینٹی فریزنگ آرڈر جو ہے انہوں نے دے دیا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھتے ہوئے دو چیزیں اور کہہ کے میں بھی بات کلوز کروں گا. نمبر 1 یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں, جو اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کے خلاف ابھی بھی اے سی کے اور نیب کے جو کیسز ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کے کورٹ کے اور نیب کے کیسز, اسی طرح وہ ٹی ٹی کے جو کارنامے ہیں وہاں پہ موجود ہیں, تو وہ تو کیسز چل رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میری بصد احترام استدعا ہوگی ملک صاحب اور ان کی جماعت سے, جو آج کل ویسے ہی ان کا کھاتا کوئی زیادہ مزیدار نہیں ہے اندر کھانے چل رہا, کہ خدا را ایک مہربانی فرمائے مٹھائی کھانے میں جلدی نہ کریں, کیونکہ یہ جو فیصلہ یا یہ جو ڈائریکشن آئی ہے اس کو جب آپ لنک اپ کرتے ہیں نا شہباز صاحب سے, تو میاں شہباز صاحب کا نام اس آرڈر میں نہیں ہے. اور یہاں آپ کہتے ہیں پاکستان میں سپریم کورٹ میں آ کے آپ کے وکلاء یہ بات کرتے ہیں کہ میاں صاحبان کا, بڑے یا چھوٹے میاں صاحب کا اپنے بیٹوں کے اکاؤنٹ سے کیا تعلق, اور وہاں جا کے جو ہے آپ اب لنک کر رہے ہیں کہ اگر سلیمان صاحب ایک ایگزیکٹو آرڈر میں کلیئر ہو رہے ہیں تو بیسیکلی یہ ایک کلیئرٹی ہے شہباز صاحب کی. حالانکہ اگر وہ ایگزیکٹو آرڈر آپ نکال لیں تو جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں اس میں شہباز صاحب کا ذکر شاید نہیں ہے, وہ سلیمان صاحب تک کی حد تک محدود ہے, اور میرٹس پہ فیصلہ نہیں ہے, ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے. اچھا, اس پہ اب میں جاتا ہوں شہباز شریف صاحب کے ترجمان کے پاس, ملک احمد خان, تاکہ وہ رسپونڈ کر سکے. لیکن یہ میں آپ سے عرض کروں علی محمد خان صاحب کے جو ساری کی ساری جو ڈیٹیلز ہیں اس میں اگر جایا جائے تو اس میں کئی مواقع پر انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی بھی شہباز صاحب کا تذکرہ آتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, منی لانڈرنگ کی جتنی بھی یہاں آپ نے داستان بیان کی شہباز صاحب کی, اس سب میں برطانیہ کا نام آتا ہے. اور ظاہر ہے سلمان شہباز صاحب وہاں پر ہیں, اور شہباز صاحب اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں آج پریس کانفرنس میں بھی کہ میں نے جو انیل مسرت سے بھی جو 60,000 پاؤنڈ کا لون لیا اور پھر وہ فلیٹ سارا, یعنی میں نے اپنی پروسیڈ سلیمان کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں. پھر برطانیہ جس کے نظام عدالت کی ہم سب مثالیں دیتے ہیں, اور پھر نیشنل کرائم ایجنسی جو ہر چلتے پھرتے کا اکاؤنٹ فریز نہیں کرتا, جب وہ سمجھتا ہے کہ معاملہ ہے اس قابل, تبھی وہ عدالت سے درخواست کرتا ہے. اس سب کے بعد وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ انہوں نے بڑا تگڑا پروب اپنے طور پہ کیا ہوگا, اور اس کے بعد اگر وہ اس کی ایکسٹینشن کی درخواست نہیں کر رہے تو اس پہ آئی برو تو ریز ہونا نہیں بنتا کہ یار یہ کیا ہوا. میں نہیں کہہ رہا ایسٹ ریکوری یونٹ نے کہا تھا اکاؤنٹ فریز کرنے کا, میں اس بحث میں جا ہی نہیں رہا ابھی, لیکن اس میں آتا ہوں دوبارہ. لیکن پہلے علی محمد خان صاحب, یہ معصومانہ مشورہ آپ کو دیا ہے ملک احمد خان صاحب آپ کو مشورہ دیا ہے علی بھائی نے کہ بھائی آپ مٹھائی کھانے میں جلدی نہ کر لیجیے گا, اور باقی بھی آپ نے آرگومنٹ سنا. ایک معصومانہ بات اور بھی کر لیں پھر ملک احمد صاحب ایک ساتھ جواب دے دیں گے. جی دیکھیں, اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یو کے کا جو کورٹ سٹرکچر ہے, ان کا جو سسٹم ہے وہ بڑا کریڈیبل ہے, اور وہاں ظاہر ان کا جوڈیشل سسٹم بہت حد تک دنیا میں سے بیسٹ عدالتی سسٹمز میں سے ہے. صحیح ہے. لیکن یہ بھی مت بھولیں کہ وہاں کتنے عرصے سے ہمارا ایک فیوجیٹو آف لا, ایک وانٹڈ آدمی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی معاشی شہرت جو ہے وہ کچلنے کے قریب تھی. میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کا نام ہم پروگرام میں نہیں لے سکتے. وہاں اس کو ہے کور موجود ہے, وہاں اس کو سیفٹی پروٹیکشن موجود ہے. وہ حالانکہ ہمارے سے جب کوئی ریکویسٹ ہوتی ہے, جو کوئی ان کو مطلوب ہوتا ہے کسی قتل مقاتلے میں, ہم اس کو دیتے ہیں ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ, ہم اس کی ایکسٹریڈیشن کرا دیتے ہیں. لیکن وہ بندہ ابھی تک ان کے پاس ہے, زیادہ توقعات بھی نہیں رکھنی چاہیے. ہم اپنی کوشش کریں گے, ہمیں اپنے ملک کی عدالت اور اپنے ملک کے سسٹم پہ اعتماد ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ یہ نہ بھولتے ہوئے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم صاحب کو ملک کی ہماری عدالت عالیہ جو ہے اسلام آباد سے وہ بلا رہی ہیں, ان کو کہہ رہی ہیں. جناب ٹھیک, ملک صاحب کہیے گا کیا کہتے ہیں ملک احمد خان صاحب. وسیم, اٹس اے ٹیل آف ٹو سٹیز. یہ دو شہروں کی کہانی ہے. وہ چارلز ڈکنس کا ایک ناول پڑھا تھا جب کہیں اسکول کالج میں تھے, پرانی بات ہے. وہ پیرس اور لندن کا موازنہ تھا. تو پھر اس میں ایک موٹی بات میں آپ سے کروں, دیکھیں کیا ہے. نہیں, میں ایک آپ سے موٹی بات کرتا ہوں, دیکھیں بات کیا ہے. دیکھیں, ایک چیز تو ریکارڈ پہ ایویڈنٹ ہے کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے یہ انویسٹیگیشن جب کرتی ہے تو انڈر دیئر اون لاز اینڈ پروسیجرز ان کو منسٹیریل گورنمنٹ کی سینکشن لینی پڑتی ہے کوئی بھی انویسٹیگیشن سٹارٹ کرنے کے لیے. صحیح ہے. پہلی بات یہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ریکارڈ پہ اویلیبل ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کیا ایک ARU جو ہے, جو شہزاد اکبر صاحب کے نیچے کام کرتا ہے,
اس نے اپنی کریشن کا ریزن پرووائڈ کیا یو کے گورنمنٹ کو اور یہ کہا کہ ٹو ریموو دا بیریئرز ہماری جو فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں چاہے وہ نیب ہے یا ایف آئی اے ہے تو ان سب کے اندر سے بیریئرز ریموو کرنے کے لیے ہم نے ایک کنسولیڈیٹڈ یونٹ قائم کیا ہے اور اس کا پرپز یہ ہے کہ جو پاکستان سے ال گاٹن جو فنڈز ہیں وہ یو کے میں جا کے لینڈ کرتے ہیں اور وہ کون سے فنڈز ہیں جن میں سے ایک کیس شہباز صاحب کا بھی ہے صحیح ہے اور شہباز صاحب پہ ان کی ایلیگیشن کیا تھی شہباز صاحب پہ ان کی 2 ایلیگیشنز تھیں ایک تو تھا کہ ان کا کرمنل کنڈکٹ ہے اور دوسرا یہ تھا کہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ فنڈز جو ہیں وہ لنڈن میں چلے گئے سو میننگ بائی کہ یہ ایمبٹ تفتیش کا 2 چیزوں پہ آ گیا یعنی ڈبل کرمنلٹی الیج ہوئی کہ آپ نے جو ایسوسیٹڈ فنڈز تھے ان کو ٹرانسفر کیا یو کے میں اور ساتھ یہ کہا کہ وہ کرمنل ایکٹ پاکستان میں پرفارم کیا اور اس کے لیے ساتھ اے آر یو نے یہ تفصیل دی کہ آپ کے پاس نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے اس کی وہ آپ کو آ کے اپنی تفصیلات دیتا ہے یہاں سے ان کے وہ نمائندے جاتے ہیں جا کر ان سے ملاقات کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ پہ ہیں صحیح ہے اور جب وہ اپلیکیشن دیتے ہیں ٹو دا میجسٹریٹس کورٹ این سی اے والے تو اس وقت وہ اپنی گراؤنڈ آف سسپیشنز میں جو سارا کیس بلڈ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ کیونکہ ایک کرمنل کنڈکٹ ان کے اوپر الیج کیا گیا ہے دے آر انڈر انویسٹیگیشن اپنے ملک پاکستان کے اندر اور ساتھ یہ الیج کرتے ہیں کہ وہ فنڈز وہاں سے برستہ یو اے ای یو کے اندر آ کے وہ لینڈ کر گئے ہیں اور ایسٹ ریکوری یونٹ ان کی ریکوری مانگتا ہے اب اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ان ٹی او آرز پہ این سی اے نے 2 اس کے انہوں نے طریقہ کار اختیار کیے پہلا انہوں نے دونوں جن کے اوپر ایلیگیشنز تھیں شہباز صاحب اور سلیمان شہباز ان دونوں سے کہا کہ ہم آپ سے آپ کی کنسنٹ مانگ رہے ہیں کہ ہم آپ کے بینک اکاؤنٹس کو پروب کریں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کنسنٹ نہیں دیتے تو پھر ہمیں پروڈکشن آرڈرز دینے پڑیں گے صحیح ہے اب اس بیک گراؤنڈ میں شہباز صاحب نے بھی کنسنٹ کیا اور اس پہ سلیمان صاحب نے بھی کنسنٹ کیا اس کے بعد ان کا ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیٹنگ یونٹ ہے وہ انٹرنیشنل انویسٹیگیٹنگ یونٹ وہ جو سفسٹیکیٹڈ نیٹ ورک بتایا جا رہا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا پرانی بات نہیں ہے ایک سٹوری تھی ڈیوڈ روز کی وہ سٹوری جب اخبار میں چھپی میں آگے آؤں گا اس میں میرا اگلا سوال ہے ایروز کے ساتھ ایسے جی ہاں پورا فلو چارٹ بنا دو اس کا حصہ یہ اس کا حصہ یہ نہیں پلیز یہ حصہ ہے وہ فلو چارٹ کیا تھا کہ یہاں سے پیسے سلیمان شہباز صاحب کی شریف گروپ آف انڈسٹریز کے ذریعے جو ہیں وہ لانڈر ہوتے ہیں اور یہ منی چینجز کا نیٹ ورک ہے ان میں سے ایک کو آفس لاہور میں بیسڈ ہے دوسرے کو آفس جو ہے وہ یو اے ای میں بیسڈ ہے اور تیسرا جو ہے وہ برمنگم میں ایک آفتاب محمود نامی شخص تھے جو کہ یو کے سٹیزن تھے تو یہ 3 لوگ ہیں پھر وہ آفتاب محمود کو ایک یہاں پہ آ کے ایک کسٹڈی میں رکھا گیا اور اس کسٹڈی میں اس سے اپروور بھی بنایا گیا سو میننگ بائی کٹنگ اٹ شارٹ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا اس پوری انویسٹیگیشن کے ایمبٹ میں وہ کرمنل کنڈکٹ جو الیج کر رہے تھے وہ بھی تھا اس سے ایسوسیٹڈ فنڈز کا یو کے میں ٹرانسفر کرنا بھی تھا اب یہ 3 چیزوں کی تفتیش تھی نیشنل کرائم ایجنسی نے جب یہ کنسنٹ مانگی تو ہمارے جو ذمہ داران تھے انہوں نے کنسنٹ دی انہوں نے سارا پروب کیا 20 سال کے ان کے اکاؤنٹس کو پرکھا اور 2 اکاؤنٹس پر انہوں نے آ کے اپنی اس انویسٹیگیشن کو ڈراپ کیا نمبر 1 کہ کوئی فراڈ مس ریپرزنٹیشن چیٹنگ ود دا پبلک مس یوز آف اتھارٹی کی ایویڈنس کسی تفتیش میں جو کہ پاکستان میں بھی چل رہی ہے ہمیں نہیں ملی اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا ثبوت کہ جو پیسے منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتے ہیں وہ پیسے یو کے اندر بھی نہیں پہنچے اب گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو کیسز بنے ہیں ان کی ٹوٹل سٹوری یہ ہے کہ یہ پیسے یہاں سے لیتے تھے اور ان پیسوں کو یہ باہر بھیجتے تھے اور باہر سے جب واپس منگواتے تھے ایرا کی پروٹیکشن میں یہ ٹوٹل کیس ہے پاکستان کی گورنمنٹ کا اور اس کے لیے انہوں نے کیا ہے جو کہ آج فواد بھی بار بار بات کر رہے تھے اور میں حیران ہوں کہ تعصب جب اتنا گہرا ہو جاتا ہے بلکہ عزت بنتی ہے جیسے ابھی علی آئے ہیں علی محمد خان مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ایک پارٹی کے نمائندے ہیں اوبیسلی منسٹر ہیں ان کے یہ اپنے کیس کو پروٹیکٹ بھی کریں گے گورنمنٹ کا موقف بھی بیان کریں گے لیکن کبھی پبلک لائے نہیں ہوگا مجھے یقین ہے اس چیز پہ کچھ لوگوں کے متعلق میں پتہ ہے لیکن فواد کا تعصب اتنا گہرا ہے کہ آج ایک بڑی اسپیسیفک بات
دیکھیں نا آج وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹہ 10 منٹ جھوٹ بولا. یہ تو پچھلے 4 سال سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. اور جو میں آپ سے کہہ رہا تھا, مجھے آپ اگر تھوڑی سی اجازت دیں 1 سیکنڈ ٹھہریں. میں چاہتا ہوں شہباز صاحب, یہ جو میں نے آپ کو باتیں کی, یہ جو میں نے آپ کو باتیں کہی ہیں نا, مجھے آپ کے وقت کی قلت کا بھی اندازہ ہے, لیکن ہم ایک بڑی مشکل میں ہیں کہ ہمیں اپنی بات کہنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے. اور یہ وسیم جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو سر. میں جو بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ پوری انویسٹیگیشن کا پورا پیرامیٹرز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے, اور اس کے بعد اگر نیشنل کرائم ایجنسی اگر اپنی اس انویسٹیگیشن کو ڈراپ کرتی ہے اور اس انویسٹیگیشن کے بہاف پہ جو اکاؤنٹس فریز کرتی ہے, ان کے انفریزنگ کے آرڈرز کراتی ہے, کورٹ اس کو کہتی ہے کہ دوز آر بینگ سیٹ اسائڈ, جو کہ پہلے نیشنل کرائم ایجنسی کے آرڈرز پہ آیا تھا, تو دس از اے وکٹری ٹو کلیم فار شہباز صاحب اینڈ ہز فیملی. بہت بڑی ونڈیکیشن ہے. اب اس میں آپ دونوں کا اوپینین آ گیا, اس میں اب سے بہت سارے اور سوالات نکلتے ہیں, میں ذرا کوئکلی کروں گا آپ لوگوں سے. اس میں ایک معصومانہ سی ترغیب میں سامنے رکھ کے پھر آپ چلے جائیں, اگلے سیگمنٹ میں میرا ٹائم کاٹ لیں. اچھا ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جڑتی ہوئی ایک بات آتی ہے کر دیں میں فیصل صاحب کہ یہ جو ٹرافی, جی یہ جو سو کال ٹرافی ان کو مل گئی ہے جو یہ کلیم کر رہے ہیں, تو مطلب ہے کہ اس وقت سلیمان صاحب جو ہے ہی از آن دا 7th heaven and is very happy کہ وہ وہاں سے ان کو کوئی بڑی کوئی کلیئرٹی مل گئی ہے. تو اب ایک مہربانی فرمائیں, آ جائیں یہ والا آرڈر جو بھی ہے وہ اس کو لے کے ادھر آ جائیں, تاکہ یہاں آپ کے خلاف جو کوئی کیسز ہیں وہ بند ہو جائیں. یعنی کہ آپ تو اپنے حساب سے آپ کلیئر ہو گئے نا. تو سلیمان صاحب مجھے بتائیں اپنا ملک احمد خان صاحب کس فلائٹ سے پاکستان انشاءاللہ واپس آ رہے ہیں, تاکہ ہم ان کا ادھر خیر مقدم یہ ملک صاحب بتائے گا. ہولڈ آن فیصلہ ادھر لا کے دکھانا چاہیے نا. پوچھوں اب اس کو ہولڈ کیجئے گا, عدالت پہ اعتماد ہے, اپنے ملک پہ بھی اعتماد کریں نا. کہہ رہے ہیں ہاں, یہ اب یہ آرگومنٹ یہ بن رہا ہے کہ بھائی جناب پاکستان کے وزیر داخلہ نے بھی کہا بھائی اب تو کلیئر ہونا, آ جاؤ. ایسے میں بات کرتا ہوں آپ سے. فیصل کریم کنڈی صاحب, یہ سارے آرگومنٹس آپ نے دونوں سائڈ کے بڑے تفصیل سے سن لیے. ہم نے آج ذرا اس کو انٹرپٹ اس لیے رکھا کہ اس میں ذرا ٹیکنیکلٹیز بھی تھی, ہم چاہ رہے ذرا بڑا سمپلیفائی کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ بھائی کیا کلیم ہے دونوں سائڈس کا اور کیا کچھ ہے. آپ کیا واٹ ڈو یو ڈرائیو آؤٹ آف اٹ, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کس کا موقف زیادہ حقیقت سے قریب ہے کنڈی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بادامی صاحب دونوں میرے کولیگز نے بڑی تفصیل سے بات کی, اور اس پہ ہم پچھلے 2-3 دن سے جب سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی تک ایک شارٹ آرڈر آیا, تفصیلی آرڈر نہیں ہے. شارٹ آرڈر میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے جو 21 مہینے کی انویسٹیگیشن کی ہے اس میں انہیں ایسے سچ کچھ نہیں ملا, اور انہوں نے وہ جو فریز اکاؤنٹ ہے ان کو ڈی فریز کر دیا. صحیح ہے, اب وہ اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں. پھر اب دیکھتے ہیں کہ اس میں تفصیلی فیصلہ کیا آتا ہے, اور پھر حکومت کے ترجمانوں کا کیا ہے کہ یہ تو ایک شارٹ ریلیف ہے, مٹھائی زیادہ نہ کھائیں کیونکہ لانگ رن میں جو ہے شاید یہ جو ہے اس چیز میں پھنسے. اب وہ آگے دیکھا جائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے دن کا. ہم اگر آج کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این کو ریلیف ملا ہے, اور مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی اب ریلیف ملے گا. اب بات آتی ہے کہ پاکستانی کورٹس میں ان کا کیا ہے. دیکھیں پاکستانی کورٹس میں تو چل رہا ہوگا, ایک کیس چل رہا ہے یو کے کورٹس میں جو آیا ہے, انہوں نے ایک فاسٹ ٹریک انویسٹیگیشن کی ہے. اب جہاں پہ ہمارے جو ان کے جو ہے شہزاد اکبر صاحب, اب ماضی میں تو ہم ان کی پریس کانفرنسز دیکھی کہ یہ یو کے میں ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, شریف برادران کے خلاف یا شہباز شریف کے اس کیس کے اوپر, اور ہمیں بڑی تفصیلی پریس کانفرنس ہم آپ کے ٹی وی چینل پہ آپ کٹ کر کے میں 45 منٹ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ پریس کانفرنس جا کر کے ہم سنتے تھے. اب وہ کلیم کرے کہ نہیں ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہے, یہ تو خود انہوں نے ٹیک اپ کیا, سو موٹیشن لیا ہے اور واٹ ایور, اور خود ہی کیا, ہم نے اس کو پرسو ہی نہیں کیا. لیکن یہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک پہلے ان کی پریس کانفرنس تھی کہ پرسوز کر رہے تھے, اب جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ حاصل نہیں ہو رہا یا کچھ وہ چیزیں لوز ہوئی ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اس چیز کو پرسو ہی نہیں کیا. اب پاکستان والے جو ہے پاکستان والی چیزیں رہتی ہیں. آپ کے خیال میں ٹھیک ہے پوائنٹ ہے, لیکن فیصل بھائی آپ کے خیال میں یعنی نون لیگ کو اپنا تاثر, یعنی کیسز جو چل رہے ہیں وہ تو چلتے نہیں ہیں پاکستان میں, وہ تو ظاہر اپنی جگہ, لیکن نون لیگ کو سیاسی طور پہ اپنا تاثر کچھ بہتر کرنے میں مدد ملے گی اس سب سے جو آج کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں ریلیف ان کو ملی ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ آج تک ان کو ڈیفینیٹلی اس کیس میں 2-3 دن سب کو ریلیف مل جائے, ڈیفینیٹلی وہ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب یہاں کے وزراء کہیں گے, اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ جی فلاں سیاستدان کو اگلے اس میں جو ہے نا اگلے مہینے اس کیس میں 6 سے 25 سال یا 20 سال یا 5 سال یا 1 سال قید ہو سکتی ہے, تو آپ تو ججمنٹس نہ دیں نا. ججمنٹس تو جوڈیشری نے دینی ہے. اگر آپ ہمیں ججمنٹس دے رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ جی پولیٹیکل ویٹمائزیشن ہو رہی ہے. ماضی میں جو ہمارے وزراء کہتے تھے جی فلاں اگلے ہفتے گرفتار ہو جائے گا, وہ گرفتار ہو جاتا. پھر ہمیں فیصلے سناتے تھے کہ آپ لوگوں کو اتنی سزا بھی ہو جائے گی. تو جب فیصلے پہلے آ جاتے تھے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ویٹمائزیشن ہوتی ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں. اچھا بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ سزاؤں سے پہلے بھی کہا گیا. شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ وہ پیراگون کھلے گا, وہ کھلا سعد صاحب کا اور کچھ گیا اندر, گئے. وہ عثمان ڈار صاحب کہتے تھے خواجہ آصف جائے گا, وہ گئے اندر.
اور شاہد خاقان چلے گئے تھے, عمران خان صاحب نے کہا یہ کہہ رہا تھا نا مجھے جیل ڈال دو تو میں نے ڈال دیا اس کو جیل میں. تو یہ جیل سے پہلے بعد میں ساری اپڈیٹ ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف آج سے. بھی کہتے ہیں دیکھیں اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے, کڑا احتساب ہونا چاہیے, لیکن اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کے نیب کے چیئرمین بولیں اور حکومت بولے جی انہوں نے 30 سال حکومت کی ہے تو یہ ڈیفینیٹلی چور ہوں گے, اور یہ جو آج آئے ہیں یہ مطلب ہے کہ یہ نہیں ہوں گے. دیکھیں میں کہتا ہوں ہر پارٹی میں. لیکن فیصل بھائی یہ بتائیں بریک پہ جانے سے پہلے پھر میں اس کا دوسرا پارٹ کرتا ہوں کہ آپ اس مطالبے پہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ بھائی اب آپ کو لگتا ہے نا سرخرو ہو گئے سلیمان صاحب تو پاکستان واپس آیا نا, یا آپ کو لگتا ہے نہیں یہاں پہ گورنمنٹ نے اتنا انفلوئنس کیا ہوا ہے چیزوں کو کہ نہ ہی آنا بہتر ہے, ایک لیول پلینگ فیلڈ پھر آنا چاہیے, آپ کا کہتے ہیں؟ دیکھیں جس پولیٹیکل لیڈر نے پالیٹکس کرنی ہے اس کا پاکستان میں رہنا, چاہے اس پاکستان کی جیل میں رہے, چاہے پاکستان کی سڑکوں پہ رہے, چاہے پاکستان کی عوام میں رہے. اگر ہم نے پالیٹکس سلیمان نے تو نہیں کرنی نا پالیٹکس, انہوں نے تو نہیں کرنی نا پالیٹکس. دیکھیے یہ ان کا فیصلہ ہے. آج اگر علی عمر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یو کے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص واپس کر دیں یا یہاں پہ وانٹیڈ ہے ہمیں دیں, تو مطلب ہے کہ آپ کے وہاں پر آپ کے ان کے ساتھ ٹریٹیز سائنز ہیں, اب وہ ٹریٹیز دوبارہ اس کو ختم کر دیں, ان کو بولے ہماری یہ ٹریٹی نہیں ہے, پھر یا پھر آپ یہ جرت کا مظاہرہ کریں. اگر آپ کو وہ شخص نہیں دے رہے, کل اگر وہ آپ سے کوئی مطالبہ کرے تو آپ بھی کہیں یہ ایبسولوٹ نوٹ کہنا, پھر آپ کیوں دے رہے ہیں؟ صحیح بولیں جیسے آپ کریں گے ہم کریں گے. چلیں اس پہ ذرا اس کے ٹیکنیکل ان پہلو پہ بات ہوگی, بریک لیں تھوڑا سا. اس سے سیاسی سوالات نکل رہے ہیں, مثلاً یہی اب کوئکلی رکھیں گے ہم بریک کے بعد کہ جی وہ سلیمان شہباز واپس آ جائیں جی, اس کیا مسئلہ ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ. اور پھر وہ یہ کہ ملک احمد خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا بھائی آپ کے خیال میں آپ نے کچھ نہیں کیا نا, تو آپ ایسا کریں کہ یہاں پہ عدالت سے کہیں کہ یار روزانہ ہمارا کیس سنو یار, تاکہ بس کیس ایک طرف لگے, تاکہ پتہ چل جائے آپ کیوں جو ہے وہ سب مانتے رہتے ہیں. پھر پی ٹی آئی سے یہ سوال بھی کہ بھائی کل تک خان صاحب خود حوالے دیتے تھے برطانوی نظام عدالت کے, کہتے تھے دیکھو میں نے وہاں پہ ان کے کرکٹر کے خلاف کیس جیتا ہے اور یہ وہاں کی عدالتوں پہ کوئی انفلوئنس نہیں ہو سکتا. تو آج تو وہاں سے فیصلہ آ گیا, یہاں کے والوں نے سب پورا زور لگا دیا, سب دے دیا, پھر بھی برطانیہ نے اگر ان کو کلیئر کر دیا اور یہ نہیں کیا تو بھائی پھر کیس کہاں کھڑا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو خود پی ٹی آئی بھی یہ کہتی رہی ہے کہ اداروں میں لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں. آج پی ٹی آئی پر بھی یہ الزام ہے کہ آپ انفلوئنس ہو رہے ہیں. تو لیکن برطانیہ کے نظام عدالت کی سب تعریفیں کرتے تھے, آج وہاں سے فیصلہ آ گیا. ذرا ان سوالات کو کوئکلی ایڈریس کرتے ہیں بریک کے بعد. اچھا اب ذرا کوئکلی جو کچھ معصومانہ سوالات نکل رہے ہیں ساری بحث سے وہ اس پہ آتے ہیں. جناب علی احمد خان صاحب, ملک احمد خان صاحب, یار یہ میں آپ دونوں کو ساتھ بلا کے نا میں ناموں میں پھنس گیا ہوں ذرا. ملک صاحب وہ کہہ رہے ہیں بھائی آ جائیں, چلو کلیئر ہے نا, تو آپ یعنی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو برطانیہ کی عدالت پہ تو اعتماد ہے, پاکستانی عدالتوں میں نہیں اس لیے نہیں آ سکتے, اور اگر ایسا نہیں ہے آ جائیں, صبح کی فلائٹ پکڑے آ جائیں. اب تو لندن سے بھی کلین چٹ مل گئی نا, آ جائیں بس. علی محمد صاحب پوچھ رہے ہیں بتائیں کب آئیں گے, شاید ایئرپورٹ جانا چاہتے ہیں, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں پوچھا ہے. اچھا دیکھیے وسیم, بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر مجھے فیئر پلے کی توقع ہو, مجھے مطلب لاؤڈلی اگر مجھے یہ نہ پتا ہو کہ یہ اپنی انانیت میں پھنسی ہوئی ہے, کبر و غرور میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ اپنے تفاخر میں ہیں, اور جب یہ باتیں اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں تو تب ٹھیک ہے, ان کی اپنی ایک سے ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے سامنے جو کہ ارریفیوٹیبل چیزیں ہیں, فار ایگزامپل خواجہ سعد رفیق صاحب پہ کیس چلا, وہ ایگنی آف ٹرائل سے گزرے, ان کی آزادی چھینی گئی, ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ان سے چھینے گئے, ان کو نیب کی انلیگل کسٹڈی میں رکھا گیا, اور جب وہ معاملہ چلتے چلتے ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ میں پہنچا, بڑا سخت فیصلہ لکھا سپریم کورٹ نے ضمانت کا, اور سپریم کورٹ نے کیا پروناؤنسمنٹ دی؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کی حراست غلط تھی, ان پر کی گئی تفتیش غلط تھی. اس پر گورنمنٹ کوئی ایک اپالوجی تو لے کر آتی ہے نا, کوئی ایک موقف تو سامنے آتا ہے. نہیں گورنمنٹ کی, لیکن سسٹم کا نیب نے چلایا تھا نا, گورنمنٹ کہے کہ ہمارا کیا لینا دینا ہے یار, ایک ادارہ ہے نیب اکاؤنٹیبلٹی. وہ نہیں ایک سیکنڈ, اچھا چلے وسیم آپ کی مہربانی, آپ نے یہ بات کی. یہ نیب کا ادارہ تب ہوتا اگر اے آر یو کریٹڈ نہ ہوتا اور اے آر یو کے تابع نیب نہ ہوتا. یہ نیب تب انڈیپینڈنٹ ہوتا کہ اگر منسٹر فار اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوتے. یہ نیب تب انڈیپینڈنٹ ہوتا کہ اس کی پولیٹیکل کنٹرول پرووائڈ کرنے کے لیے شہزاد اکبر کو تعینات نہ کیا. ٹھیک ہے, اوکے. سپریم کورٹ کے ایک نہیں, سپریم کورٹ کے میری مجھے ایک بات سنیں, ایک صرف سپریم کورٹ کے 20 فیصلے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی تفتیش پہ پولیٹیکل کنٹرول ہوگا تو ان دا آئیز آف لا وہ نل اینڈ وائڈ ہوگی. تو یہ تو بالکل ضد میں ہے, یہ جو اے آر یو ہے, یہ جو شہزاد اکبر کا وجود ہے, اور یہ جو تفتیشوں کے اوپر کنٹرول ہے, یہ تو پولیٹیکل کنٹرول پرووائڈ کیا ہوا ہے, اسٹیٹیوٹری رائٹ, یعنی ایک وہ تو بالکل چھین لیا ان سے. ملک صاحب انہوں نے علی بھائی ملک صاحب نے ایک ایگزامپل کوٹ کر دی, اب ہم ڈیٹیل میں نہیں آتے کیونکہ پرائم کنکلوڈ کرنا ہے ہمیں, آخری سیگمنٹ عمر شریف صاحب پر ہے,
کہ شاہد رفیق صاحب کو انہوں نے کیس بتا دیا, آج وہ باہر ہیں لیکن اس ساری تضحیق سے بھی گزرے, ٹکرز بھی چلے, سارا کچھ ہوا, جیل میں بھی, حراست میں بھی رہے. آخر میں پاکستان کے سب سے بڑے ادارے نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہ وہ فیصلہ پورا میں نے پڑھا ہے کہ کیا ہے. تو اب ہم آسانی سے کہتے ہیں دیکھو یار بے گناہ تو چھوٹ گئے نا. نہیں بھائی چھوٹ نہیں گئے, ہی وینٹ تھرو اے لاٹ. تو یہ مسائل بھی تو ہے نا علی بھائی. دیکھیں میں کسی شخصیت کو تو پن پوائنٹ نہیں کروں گا یا سنگل آؤٹ نہیں کروں گا. میں تو آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں شاید عوام کے علاوہ ان کی مدد کرنے والے لوگ کم ہیں, کیونکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ایک مراتب یافتہ طبقہ ہے جو آپس میں اپنے مفادات کے لیے تو لڑتا ہے آپس میں, لیکن جب ان پہ کسی پہ آتی ہے تو پھر مل کے اپنے ایک دوسرے کا ڈیفنس کرتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ ہل گئے اور سسٹم اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا تو پھر کل کو سب سے سوالات ہوں گے. کسی بھی کیس میں میرٹس پہ ابھی تک یہ لوگ جو ہیں وہ اکوٹ نہیں ہوئے. ضمانت کا مل جانا کسی بھی شخصیت کو کیس کا ختم ہونے کے مترادف نہیں ہوتا, لیکن یہ سوال اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک بہرحال موجود ہے کہ اس پاکستان کے اربوں کھربوں روپے آخر گئے کہاں. اگر وہ لوگ جو اقتدار میں بیٹھے تھے اور جو حکومتوں میں بیٹھے تھے انہوں نے نہیں چرائے تو پھر آسمان سے فرشتوں نے آ کے تو نہیں کھایا. ثابت کرنے کے لیے دیکھیں وسیم بھائی, دیکھیں بات کو سائڈ ٹریک نہ کریں. ثابت کرنے کے لیے آپ کو نظام اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. جہاں نیب ریفارم کی, نیب لاز کی بات آتی ہے وہاں یہ لوگ کنی کترا جاتے ہیں کہ ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ اکراس دی ٹیبل بیٹھ کے پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو مضبوط کرنے کی بات کریں گے؟ لیکن آپ نے تو ایسے ریکوری یونٹ بنایا, آپ نے کمیشن بنایا تھا جس نے حساب لینا تھا روز اول سے پاکستان میں لیے گئے قرضوں کا. اقتدار میں کیوں برستا ہے؟ ٹائم لائن بنائی, بزنس تو پاکستان میں بہت سے لوگ کرتے ہیں. آپ نے بتانا تھا, اب میں کیا مثال دوں علی بھائی, آپ نے بتانا تھا کہ نواز شریف کی فیکٹریوں میں بھارتی ایجنٹ کام کرتے ہیں, ہزاروں کلبھوشن یادو کام کرتے ہیں. آپ نے بتانا تھا کہ کس طرح سرے محل بنے. آپ نے بتانا تھا کمیشن بنایا کہ قرضے جو ہے وہ کس نے لے کے کس طرح چوری کی. جی تو آپ نے تو نہیں بتایا نا کچھ بھی. آپ گورنمنٹ میں بیٹھے, اس وقت آپ الزامات لگائے تھے کہ سب ہوا ہے. ایک سٹرگل ہے, ایک جستجو ہے, ایک کوشش ہے جو جاری ہے. کبھی اس میں عارضی ناکامی ہوگی, کبھی اس میں کامیابی ہوگی. الٹیمیٹلی آخر میں جیت پاکستانیوں کی ہوگی. جس نے پاکستان کا 1 روپے بھی اپنے پیٹ میں شکم میں یہ ڈالا ہوا ہے وہ اللہ کے کرم سے نکلے گا. اب میں آپ سے نہیں کہوں گا آپ سائڈ ٹریک کر رہے ہیں, لیکن یہ میرے پریسائز سوال کا ایک بڑا ایمبیگوس اور بڑا جواب ہے کہ ایک جستجو ہے اور ایک بڑے اچھے الفاظ ہیں. الٹیمیٹلی ہم نے اس عالی مقصد تک پہنچنا ضرور ہے انشاءاللہ. لیکن علی بھائی میرا سوال اپنی خاطر جمع رکھیں سب. نہیں میرا سوال تو بڑا پریسائز تھا نا کہ فلاں یعنی آپ نے ہزاروں الزامات لگائے تھے کرپشن کے, ایک کا تو ثبوت کے بتایا نا کہ جو بلیک اینڈ وائٹ میں آ جائے کہ دیکھو یار یہ ساری ایجنسیاں آپ کے پاس, سب کچھ آپ کے پاس. وسیم صاحب سارے کیسز جو ہیں میچور ہونے کے بعد بہت سے اس میں عدالتوں میں ہیں, فیصلے عدالتوں میں ہونے ہیں. یہ لوگ عدالتوں سے فراری ہیں. آپ ان سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ جن لوگوں پہ بڑے کیسز ہیں انکلوڈنگ میاں نواز شریف صاحب جو بیماری کا بہانہ نکال کے گئے تھے پاکستان سے. دیکھیں کچھ باتیں ہم لائٹ نوٹ میں کرتے ہیں, کچھ سیریس باتیں ہیں. اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں لگی لپٹی بات ملک صاحب بھی نہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عدلیہ کے نظام پہ آپ کو اعتماد نہیں, اس کا مطلب ہے آپ کو وہ نظام چاہیے جو آپ کو شیورٹی دے کہ آپ وہاں سے کوئٹ ہوں گے. جب آپ کے خلاف فیصلہ آئے گا آپ اس پہ نہ خوش, جب حق میں آئے گا آپ خوش. جب الیکشن کمیشن سے جب ہم لوگ جیت جائیں آپ کہیں گے دانلی, جب آپ لوگ جیت جائیں گے آپ لوگ کہیں گے اس دفعہ بڑا زبردست. سارے یہ کر رہے ہیں نا, یہ جو ابھی کینٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوا اس پہ آپ کو اعتماد ہے, آج برا لگتا ہے, کوٹ کے الیکشن پہ نہیں ہے, کشمیر کے الیکشن پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے لیکن سب یہی کام کر رہے ہیں نا. اس میں تو یہ ایک ہی صف میں ہیں سارے, محمود ہو, ایاز ہو, ملک احمد ہو, علی محمد. اسی کو تو ہم ٹھیک کرنے ہیں سارے, ہمیں اللہ ان ساروں میں شامل نہ کرے. آپ نے الیکشن کمشنر کی ایسی تیسی کر دی, آپ نے کہا نواز شریف کی جیب کی چھڑی ہے, ہاتھ کی گھڑی ہے, پتہ نہیں کیا ہے. پاکستان کے ساتھ پچھلے 35-40 سال کیا ہے. آپ کو ایک الیکشن کمیشن کے ایک فیصلے سے اختلاف ہوا, آپ کو حق تھا اختلاف کرتے, آپ نے اس کو نواز شریف کا ایجنٹ بنا دیا آپ نے یار. تو آپ تو یہ نہیں, آپ تو اداروں کی بالادستی نہیں کر رہے ہیں نا. پھر جس آپ کو جس سے اختلاف ہے آپ اس کو چڑھائی کر رہے ہیں, اس پہ فائرنگ کر رہے ہیں اسٹریٹ, ہوائی بھی نہیں مار رہے آپ. تو ایسے کیسے ادارے مضبوط ہوں گے پھر علی بھائی؟ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تھوڑا وقت گزرنے دیں. بڑا پرانا زنگ چڑھا ہوا ہے, مجھے آپ کا جواب بڑا پرانا زنگ چڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جناب بھائی فیصل بھائی, آپ فائنل کامنٹ کر دیں بھائی کہ یہ الزام ایسے لگتا رہے کہ کیا. میں بڑے
सुन रहा था अपने अली भाई को भी और सुप्रीम एलन के अपने कोलीग को भी। हाँ अली भाई ने कहा कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं। हाँ। मैं सिर्फ एक फैसला, बाकी फैसलों को भी नहीं करते। ठीक है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि पंजाब के बलदियाती इदारों को बहाल करके और उनके ऑफिस खोल दें? क्या हमारी हुकूमत ने आज तक उनको खोला? कहाँ है अदालती फैसलों का एहतराम? मुझे बता दें, अगर उन्हें खोलें तो हम समझते हैं कि अदालती फैसलों का एहतराम किए, अगर नहीं खोलें खुल तो जाएंगे। फिर आप क्या कहते हैं कि हम एहतराम करते हैं? नहीं खोले, उनको क्या चार्ज दिए? कौन सी अदालत? मुझे बताएं। पंजाब के इदारों को जो बहाल किया, अभी तक दिसंबर तक उनका टाइम है। मेरे भाई बैठे हुए तर्जमान पी एम बैठे हैं, अली मोहम्मद खान साहब भी बैठे हुए हैं। बता दें अगर इन्होंने खोले तो अदालतों का एहतराम कर लिया होगा। फिर ऐसी चीजें नहीं। देखें, इनके पार्टी के भी एडवाइजर ठीक है। जिनको इन्होंने कैबिनेट से निकाला, जिनके ऊपर इल्जामात लगे, क्या उनको भी जो है वो अदालतों का सामना करना पड़ा? नहीं। कुछ लोग तो फॉरनर्स थे, वो तो हमें आज नजर भी नहीं आ रहे, शायद मेरे ख्याल में मुल्क से बाहर चले गए, इन्वेस्टिगेट भी नहीं हुए। और मतलब है कि ये नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि क्रॉस दी बोर्ड इंतजाम होना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि जो आपकी सफों में शामिल हो जाए तो वो सारे साफ हो जाएंगे। मैं आपके बिल्कुल इस बात के साथ, उनके ऊपर इल्जामात लगेंगे। भाई अली भाई मैं कभी भी वन साइडेड की बात नहीं करूंगा, ना इमरान खान साहब वन साइडेड की बात करते हैं। मलिक साहब ने, ठीक है। मैं अर्ज करूं सर, सर, मैं अर्ज करूं जी। मैं मैं तो कहता हूँ जिसने पाकिस्तान ये का चाहे अलग पूरा अमेरिकी मौजू है, किसी भी इस जगह पर हो, अलग से नशिस्त रखेंगे, इस बहस को भी दोबारा आगे नहीं वो खोलते। सजा दें कि उसके उसको मैं भी यहाँ मुझे इजाजत दें मैं कि सिर्फ एक बात कहूँ, आज के 30 सेकंड मलिक साहब, मैं सिर्फ एक बात कहूँ। कहूँ वसीम, मैं सिर्फ बस 30 सेकंड्स में ये कि भाई जमाना ऐसा है कि अमीन को खयानतदार और खाइन को अमानतदार कहा जा रहा है, और जो बेचारे सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं उनको झूठा, और जो झूठ बोलने की आखिरी हद तक भी चले जाए और 4 साल से चले जाए, बारिंग अली मोहम्मद खान ये नहीं के पास बैठे हैं, इसलिए वैसे ही एहतराम करता हूं इनका। सही है, चल आपने लेकिन जमाना ऐसा है, ये मलिक ये मैं टिकर चलाऊं, मलिक अहमद खान ने प्रोग्राम 11th आवर में अली मोहम्मद खान को बार बार एनआरओ दे दिया। बात है कि भाई ये नहीं है इसमें शामिल, बिल्कुल आपको एनआरओ दे कोई एक आधा बंदा तो सीधी बात करता है। ये अली मोहम्मद खान के फेवर में नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन ये एनआरओ गले ना पड़ जाए अली भाई के। लेकिन एक बात है, देखें, इनको कहें फलसफा बिगाड़ने की बजाय अगर बीमारी दूर हो गई है तो बड़े मियाँ को बुला लें, कुछ नहीं कहा जाएगा। ठीक है, मैं ब्रेक ले ओके, ब्रेक के बाद फिर साहब के लिए से बात करते हैं जर्मनी में, ब्रेक के बाद बात करते हैं। जाते जाते मैं कोशिश करते हैं कनेक्शन हो पाए हमारा जर्मनी में मौजूद उमर शरीफ साहब की अहलिया, उनके साथ ही ज़नी गज़ल साहिबा। बहुत शुक्रिया भाभी, और बहुत सारी दुआएं ज़ाहिर सब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अभी आप लोग जर्मनी में हैं, कितना टाइम और है वहाँ पे फिर आगे फ्लाई करेंगे? जी अभी 48 आवर्स हम जो है ना यहीं जर्मनी में हैं, क्योंकि जब उमर को जर्मन जी देखने का रिकनेक्ट होता है तो 48 आवर्स आपने बता रही है कि अभी मजीद जर्मनी में उनको टाइम गुजरेगा। उमर शरीफ साहब 48 आवर्स जो है ना अभी हम जर्मनी में हैं। जब हम जर्मनी पहुंचे थे तो उमर का ब्लड प्रेशर थोड़ा लो था, उसके बाद उनको बुखार भी हो गया था। तो जब उनका फीवर वगैरह, जब उनके सारे टेस्ट हुए तो पता चला है कि उनको नमूनिया हो। सही है, जिसकी वजह से अभी फिर मजीद 48 आवर्स जर्मनी में क़याम होगा, और जर्मनी के क़याम के बाद फिर आगे 2 स्टेशन हैं वॉशिंगटन पहुंचने से पहले, राइट? एक आइसलैंड है और एक कनाडा है, फिर वॉशिंगटन पहुंचना है, ऐसे ही? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तकरीबन जब आप जर्मनी में इंशाल्लाह 48 आवर्स में बेहतर हो जाएंगे, और जब फ्लाई करेंगे तो जर्मनी से वॉशिंगटन अगर सब नॉर्मल रहता है इंशाल्लाह तो ये सारे स्टॉप्स मिला के कितने घंटों में पहुंचेंगे इंशाल्लाह? 15 घंटे हमें लगेंगे। सही है, ठीक है। और ये फ्लाइट के दौरान खुदा न खासा तबीयत कुछ ज़्यादा नासाज तो नहीं हुई थी? मतलब ऐसा तो नहीं कि कुछ क्रिटिकल कहा जाए सब? जब आप लोग जर्मनी जा रहे थे कराची से तब तबीयत ज़्यादा नासाज तो नहीं हुई थी ज़नी साहब? मेरी आवाज़ तक नहीं जा रही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको खाली खुलासे इसका बताया था कि जब मैं चाह रहा था उन्हीं की चल जाए, लेकिन जब ये कराची से जर्मनी गए हैं इस दौरान ज़रा सी कुछ नासाज हुई तबीयत, नॉट क्रिटिकल बट ज़रा नासाज हुई, जिसकी वजह से एयर एम्बुलेंस कंपनी ने कहा कि हम मुनासिब समझते हैं कि इनको जर्मनी के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, वो स्टेबल हो जाए, फिर आगे फ्लाई करें। इब्तिदान 15 घंटे का सोचा था लेकिन वो स्टेबल नहीं हुई, तो 48 आवर्स। लेकिन एयर एम्बुलेंस का बड़ा पूरी उम्मीद है कि घबराने की बात नहीं है इंशाल्लाह, और 48 आवर्स में वो स्टेबल हो जाएंगे, और 48 आवर्स के बाद वो चलेंगे जर्मनी से, जहाँ पर अभी हैं वो, और जर्मनी से ये 2 स्टॉप्स हैं, आइसलैंड और उसके बाद कनाडा, जिसके बाद वॉशिंगटन पहुँचेंगे। ये पूरी जर्नी होगी 15 घंटे की इंशाल्लाह। कुछ खबरें इस तरह की चली थी जो कि गलत हैं कि एयर एम्बुलेंस में कोई ख़राबी हो गई है और ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
جناب ایئر ایمبولینس اس ٹائم پہ اڑ سکتی ہے, اور وہ جو کچھ بھی تھا کہ ایئر ایمبولینس رات کے وقت فلائی نہیں کر سکتی ہے, وہ یہ پہلے سے علم میں تھا, اور یہ اس طرح کی ساری چیزیں. تو ایسا کوئی بھی غیر متوقع خرابی ایئر ایمبولینس میں نہیں ہوئی ہے. یہ غلط خبریں ہیں جو اس طرح کی بہت ساری جگہوں پر چلی. تو آپ دعا کریں کہ بس اگلے 48 گھنٹوں میں بالکل اسٹیبل ہو جائیں, تاکہ پھر جرمنی سے چلیں, اور انشاءاللہ اگلے 48 گھنٹوں میں لانا چاہتا ہوں واشنگٹن پہنچ جائیں گے 15 گھنٹوں میں. 48 گھنٹے بعد چلیں گے جرمنی سے, اور اس کے 15 گھنٹوں بعد پہنچیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمر صاحب کو, انضمام الحق صاحب کی بات ہوئی, اور بہت زیادہ دعائیں محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, جن کے ایک ایک لمحے کے ہم سب مقروض ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ جلد از جلد عطا فرمائے انشاءاللہ. کل ملتے ہیں. اللہ حافظ جناب. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.